السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آج ہم سورہ حشر کی آیت نمبر 18 سے 24 تک پڑھیں گے اور اس کی یہی آیات جو ہیں وہ کمپلسری ہیں، اور انشاءاللہ آج ہمارا کورس 12ویں کلاس کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، انٹر پارٹ 2 کا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا، ڈرو، اللہ تعالیٰ سے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر اور دیکھنا چاہیے، نفس ہر بندے کو، کہ ما قدمت لغد، ما مطلب یہاں پر کیا، ما میں نے کیا قدمت آگے بھیجا ہے، لغد، غد کا مطلب ہوتا ہے آنے والا کل، ٹھیک ہے۔ ما قدمت لغد یعنی ولتنظر اور دیکھنا چاہیے، نفس ہر بندے کو، کہ ما قدمت لغد کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ ما قدمت کیا آگے بھیجا ہے، لغد کا مطلب ہوتا ہے کل کے لیے، ٹھیک ہے۔ غد کہتے ہیں آنے والا، فیوچر والا کل، ٹھیک ہے۔ ما قدمت لغد اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی اس نے کون سے نیک اعمال کیے ہیں۔ واتقوا اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، انا میں نے بے شک، اللہ میں نے اللہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر بما تعملون، خبیر خبردار ہے یا خبر رکھنے والا ہے، بما وہ جو تعملون تم کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والا ہے یا اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، نسو جنہوں نے بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کو، یا وہ جو بھول گئے اللہ تعالیٰ کو۔ ولا تکونوا کالذین ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ یا نہ ہو جانا کہ جو اللہ کو بھول گئے، ٹھیک ہے۔ فانساہم انفسہم پس اللہ تعالیٰ نے انہیں خود اپنے آپ سے ہی غافل کر دیا، یعنی وہ خود اپنے آپ کو ہی بھول گئے، ان کو اپنے اس زندگی میں، اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ پاک نے بھلا دیا۔ فانساہم انفسہم پس اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آپ ہی بھلا دیا، ٹھیک ہے۔ اولئک هم الفاسقون، اولئک یہی لوگ، هم الفاسقون فاسق ہیں، اولئک هم الفاسقون اور یہی لوگ کیا ہیں، فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب النار، اصحاب کا مطلب ہوتا ہے والے، نار کا مطلب ہوتا ہے آگ، اور آگ سے مراد یہاں پر کیا ہے، جہنم۔ لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب النار آگ والے یعنی جہنمی، و اصحاب الجنہ اور جنت والے، یعنی جنت والے اور جہنم والے، لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنتی ہم الفائزون اور جو اصحاب الجنہ ہیں یعنی جو جنتی ہیں نا، ہم الفائزون وہی کیا ہیں، کامیاب ہیں۔ اصحاب الجنتی ہم الفائزون اور جو جنت والے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، لو اگر، انزلنا ہم نازل کرتے، هذا القرآن اس قرآن کو، ہاذا میں نے یہ، ٹھیک ہے۔ تو با محاورہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے، لو انزلنا اگر ہم نازل کرتے، هذا القرآن اس قرآن کو، علی جبل پہاڑوں پر، پہاڑ پر، لرأیتہ تو آپ دیکھتے، خاشعا کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، متصدعا کا مطلب ہوتا ہے پاش پاش ہو جانا، ٹھیک ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن علی جبل اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے نا، تو لرأیتہ تو آپ اس کو دیکھتے کہ وہ من خشیت اللہ، من میں نے سے، خشیہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ڈر، خوف، خشیت، اور اللہ میں نے اللہ، من خشیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا خوف، ٹھیک ہے، اللہ کے خوف سے۔ لو انزلنا هذا القرآن علی جبل اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر، تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک کر پاش پاش ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو دیکھتے یعنی آپ پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک کر پاش پاش ہو جاتا، ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتا۔ مطلب پہاڑوں کے اندر بھی اتنی سکت اور برداشت نہ تھی کہ جو اللہ پاک اس پاک کلام کو برداشت کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پورے کا پورا کلام اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم کے اوپر نازل کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہاڑ حالانکہ اتنے بڑے ہوتے ہیں،
پھر بھی اللہ پاک نے ان کے اندر اتنی طاقت، سکت اور برداشت اور تحمل نہیں رکھا جتنا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم کے اندر رکھا ہے۔ تو دوبارہ سنیے، لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے حاضر قرآن، اس قرآن کو، علی جبل، پہاڑ پر، لرأیتہ، تو آپ ضرور دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے جھک کر پاش پاش ہو جاتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ جو مثالیں ہیں، یہ مثالیں، نَضْرِبُهَا، ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، نَضْرِبُهَا، ہم اس کو پیش کرتے ہیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے، یعنی نَضْرِبُهَا کا مطلب ہے یعنی داربا کے ساتھ جب یہ لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مثال بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تلک الامثال، یہ مثالیں، نضربها، ہم بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، ٹھیک ہے۔ هو اللہ، وہی اللہ ہے، الذی، جو کہ لا الہ الا ہو، کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ تو آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ اب ہر اسٹوڈنٹ کو اس کا ترجمہ جو ہے وہ خود ہی آنا چاہیے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب والشہادت، عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، غیب کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ باتیں، اور شہادت کا مطلب یہاں پر ہے ظاہر باتیں۔ اور اللہ کی یعنی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ عالم الغیب والشہادت، کہ جو اللہ پاک ہے وہ پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے یعنی رحم کرنے والا ہے، اور یعنی رحمان مہربان، اور رحیم رحم کرنے والا۔ یہ وہی ترجمہ جو آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الرحمن الرحیم کا ترجمہ وہی ہے جو مشہور آپ کو آج تک جو یاد ہے، اس کا ترجمہ آپ نے وہی کرنا، یعنی وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کا پھر وہی ترجمہ، وہی اللہ ہے کہ جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ ابھی آگے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ صفاتی نام بیان کیے جا رہے ہیں کہ الملک، بادشاہ ہے، القدوس، پاک ہے، سلام، سلامتی والا ہے، مؤمن، امن دینے والا یا امن بخشنے والا ہے، مہیمن، نگہبان ہے، عزیز، غالب ہے، جبار، طاقت والا ہے، متکبر، بڑائی والا ہے، یعنی بڑا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے انڈیویجولی اس کے سارے جو مطلب ہیں نا وہ یاد کرنے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن بخشنے والا ہے، نگہبان ہے، غالب ہے، طاقتور ہے، اور سب سے زیادہ بڑائی والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، عما، ان چیزوں سے، یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جسے وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ هو اللہ الخالق البارئ، اب پھر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی، هو اللہ، اور وہی اللہ ہے جو الخالق، خالق ہے یعنی پیدا کرنے والا ہے، البارئ، وجود میں لانے والا ہے، المصور، صورت یا تصویر بنانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، وجود میں لانے والا اور صورت بنانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، لہو، اس کے لیے ہیں، اسماء الحسنی، اسماء اسم کی جمع ہے یعنی نام، حسنہ مین اچھے، لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہت ہی اچھے اچھے اور پیارے پیارے نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یسبح، تسبیح بیان کرتی ہے، لہو، اس کی، ما، ہر وہ چیز، فی السماواتی، جو زمین میں ہے، والارض، جو سماواتی، جو آسمان میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، ہر وہ چیز جو آسمان اور آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یسبح، تسبیح بیان کرتی ہے، لہو، اس کی، مین اللہ تعالیٰ کی، ما فی السماوات والارض، ہر وہ چیز، ما کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو، فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمینوں میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے سارا جو ترجمہ ہے 9th کلاس کا، پھر 10th کلاس کا، پھر فرسٹ ایئر کا، اور پھر سیکنڈ ایئر کا، ان چاروں کلاسوں میں جو 4 کتابیں ترجمہ القرآن کی ہیں
ان کے جو بھی کمپلسری حصہ ہے وہ میں نے سارا ترجمہ کر دیا ہے، اور اب انشاءاللہ اس کے بعد ان کی جو مشقیں ہیں، ایکسرسائز ہے، انشاءاللہ اس کی طرف آؤں گا۔ تو تمام بچے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سمجھیں، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔